الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، الحمدللہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی آمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، امن کے ساتھ ہم سب کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرمائے، اور پھر اللہ رب العزت اس کا خوب اکرام، احترام، استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے حوالے سے بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے۔ انقلاب کا معنی تبدیلی، ہم میں سے ہر بندہ انقلاب چاہتا ہے، تبدیلی چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، جب تک ان چیزوں کو نہیں اپنائیں گے کہ جن سے مسلمانوں میں انقلاب آتا ہے، اس وقت تک ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، انقلاب نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، انقلاب سے مراد ہمارے اندر کی تبدیلی، ہمارے اندر کا انقلاب۔ اللہ اکبر، یا اس سے بڑھ کر آپ اجتماعی طور پر دیکھیں، امت مسلمہ کے حوالے سے دیکھیں تو وہ انقلاب بھی جو ہے چاہے ظاہری ہے چاہے باطنی ہے، جب تک قرآن کریم کو سینے سے نہیں لگائیں گے، جب تک قرآن کریم کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے اندر انقلاب اور تبدیلی نہیں آ سکتی۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، تاکہ میرے اور آپ کے اندر ذوق شوق پیدا ہو
اور ہم قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق رمضان سے پہلے بنائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اگر آج ہم اپنے معاشرے میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو ہر طرف افراتفری کا ماحول، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی، ہر طرف بے قراری ہی بے قراری، ہر طرف الجھنے ہی الجھنے۔ اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ انسان کو نہ تو حقوق اللہ کا خیال ہے اور نہ حقوق العباد کا خیال ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور حالات ایسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے، ہزاروں کی آبادی میں سے کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، کتنے لوگ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کتنے لوگ تلاوت نہیں کرتے، کتنے لوگ رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں، کتنے لوگ نہیں رکھتے۔ جہاں تک حقوق اللہ کی بات ہے، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، عشر کا حکم دیا، کتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، کتنے لوگ عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے سود سے، شراب سے، زنا سے، چوری سے، بد نظری سے، غیبت سے، جھوٹ سے اللہ نے منع کیا، لیکن آج یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں کتنی کثیر تعداد کے ساتھ اور کتنی آسانی کے ساتھ موجود ہیں۔ تو بھائیو، حقوق اللہ کا خیال بھی نہیں اور حقوق العباد، عجیب ماحول ہے۔ آج بیٹا باپ کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بھائی کی دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن ہے۔ عجیب ماحول ہے۔ اللہ اکبر۔ کل آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے والد نے اپنی اولاد کو ذبح کر دیا، اپنے بچوں کو ذبح کر دیا۔ میرے بھائیوں، نہ حقوق اللہ کا خیال، نہ حقوق العباد کا خیال۔ یاد رکھیے گا، یہ ساری الجھنیں، یہ ساری پریشانیاں، اللہ کی قسم کسی کے پاس ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہم جہاں چلے جائیں، جہاں دوڑیں بھاگیں، جتنا مرضی جناب والا اپنے دل کو تسلی دیں کہ اب حالات ٹھیک ہوئے، اب حالات ٹھیک ہوئے۔ میں نے کہا نہ، یاد رکھیے گا، حالات ٹھیک تب ہوں گے کہ جب میں اور آپ صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے، اور وہ کتاب ہدایت، اللہ اکبر، وہ کتاب انقلاب جو میرے محبوب لے کر آئے، جب تک ہم اسے اپنائیں گے نہیں، اسے پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کے حلال کو حلال نہیں جانیں گے، اس کے حرام کو حرام نہیں جانیں گے، اس وقت تک مسلمانوں میں تبدیلی آ سکتی۔ یہ قصے کہانیاں ہیں، کوئی بندہ کہے قرآن کریم سے ہٹ کے، دین سے ہٹ کے۔ اور عجیب بات ہے، ہمارے ہاں تو ماحول اب یہ بن چکا ہے کہ ہم ان حالات سے نکلنے کے لیے بجائے دین کے قریب ہونے کے دین سے اور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بجائے دین کے قریب ہونے کے ہم دین سے اور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ وہاں انقلاب کہاں سے آئے گا؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی رحمتیں کہاں برسیں گی؟ اللہ کی طرف سے برکات کا نزول کیسے ہوگا؟ میرے بھائیوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی جب بعثت ہوئی، میرے محبوب کے مبعوث ہونے سے پہلے، اعلان نبوت فرمانے سے پہلے، اگر ہم معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو اس وقت معاشرے کا بگاڑ آج سے بھی زیادہ تھا۔ اللہ اکبر، نہ حقوق اللہ کا خیال، نہ حقوق العباد کا خیال، یہاں تک کہ ہر طرف شرک ہی شرک تھا، ہر طرف بدعات ہی بدعات تھیں، ہر طرف رسومات ہی رسومات تھیں، ہر طرف رواجات ہی رواجات تھے۔ حقوق اللہ کے حوالے سے ظلم اس انتہا کو پہنچ چکا کہ رب کے گھر بیت اللہ میں
360 بت رکھے ہوئے اور ننگے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا اس وقت کے معاشرے کے حالات، اس وقت کا ظلم جو تھا وہ آج کے معاشرے سے بڑا ہوا تھا۔ اور حقوق العباد، اللہ معاف فرمائے، حقوق العباد کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا تو اس کی بیوی کو بیٹے جائیداد سمجھ کے تقسیم کرتے، اس سے آگے زبان اجازت نہیں دیتے کہ اس سے آگے اولاد اپنی ماں کے ساتھ کیا کرتی، معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا۔ اتنے بڑے ظالم تھے کہ زندہ جانور اس کا گوشت کاٹ لیتے، اسے ذبح نہ کرتے بلکہ اس کا گوشت کاٹ لیتے، جب وہ تڑپتا تو اس پہ راضی ہوتے، شراب پی کے، زنا کر کے، قتل کر کے، چوری کر کے، اللہ اکبر، اس پہ شرمندہ نہ ہوتے بلکہ فخر کرتے۔ اللہ اکبر، اگر میں یوں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قریب تھا، اللہ اس کائنات کا نام و نشان مٹا دیتے، لیکن اس مٹتی ہوئی، تڑپتی ہوئی، بلکتی ہوئی، سرسکتی ہوئی کائنات پہ اس رب کو ترس آیا جو رات کے بعد صبح کا سویرا پیدا کرتا ہے، جو خزاں کے بعد بہار پیدا کرتا ہے، جو مٹی سے سونا پیدا کرتا ہے، جو ایک دانے سے کئی دانے پیدا کرتا ہے، اس رب کو ترس آیا جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا اور میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب میرے محبوب نے اعلان فرمایا نا، میرے محبوب کی بعثت کو قرآن نے یوں بیان کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایمان والو، اللہ فرماتے میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کر کے تم پہ احسان کر دیا ہے۔ تم پر کیا کر دیا ہے؟ احسان کر دیا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے انسان کو کتنی نعمتیں دی ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، کتنی نعمتیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے، بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، اگر ادا کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہ کس طرح؟ فرمایا بندہ جو ہے نا اپنی زبان سے مثال کے طور پہ کہتا ہے الحمدللہ، یہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب ہم نے الحمدللہ کہا نا، لیکن ہم نے اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کی ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا باقی چھوڑو، یہ سانس جو ہے نا، سانس بندے کو آتا ہے، سانس اوپر بھی آتا ہے اور اندر بھی جاتا ہے۔ فرمایا اندر کا سانس باہر نہ آئے پھر بھی موت ہے، باہر کا سانس اندر نہ جائے پھر بھی کیا ہے؟ موت ہے۔ تو کتنی نعمتیں استعمال کی؟ 2۔ اور الحمدللہ کتنی بار کہا؟ 1 مرتبہ کہا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی چاہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میرے بھائیو، اس معاشرے کو سامنے رکھیے، آج کے معاشرے کو سامنے رکھیے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب کو اللہ نے بھیجا، میرے محبوب نے آ کر اس معاشرے پہ محنت کی ہے۔ کیسے محنت کی ہے؟ ذرا اس معاشرے کا پہلے اللہ نے جو نقشہ کھینچانا، اس نقشے کو سامنے رکھیے گا۔ اللہ فرماتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ لوگ واضح گمراہی کے اندر تھے۔ یہ گمراہی نہیں تو اور کیا تھی کہ ننگے بیت اللہ کا طواف کرنا یہ کوئی عبادت ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو، انہوں نے بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، یہ واضح گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ ماں کو جائیداد میں تقسیم کرنا یہ جناب گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، اللہ اکبر، بد نظری کرنا، غیبت کرنا اور ڈاکہ ڈالنا، قتل کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، سود کھانا اور اس پہ فخر کرنا، یہ جناب والا اللہ اکبر واضح گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ لوگ کیا تھے؟ واضح گمراہی کے اندر تھے۔ میں نے کہا بھائیو دیکھا جائے تو آج ہم بھی کم، آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہم نہ مانیں وہ علیحدہ بات ہے،
آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آج ہم لوگ بھی گمراہی کے اندر گرے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں جو بندہ گناہ کرتا ہے، کتنے لوگ ہیں، یہ ہمارے ملک میں کتنے بینک ہیں، ایک شہر میں کتنے بینک ہیں، سب میں سودی نظام ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہے فلاں فلاں بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے، لیکن کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں شراب کے اڈے نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں زنا کے اڈے نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے کی حالت تو اس وقت یہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہاں نکاح مشکل ہے، زنا آسان ہے۔ یہاں پہ نکاح مشکل ہے اور زنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو عجیب حالات ہیں۔ مسلمان نماز نہ پڑھے، ایک وقت ایسا تھا کہ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آج ٹس سے مس کوئی نہیں ہوتا، قرآن کریم دیکھ کر ناظرہ نہیں آتا، کوئی بات نہیں، میرا بچہ انگلش تو بولتا ہے نا، اللہ اکبر، میرے بچے کو فلاں چیز پہ تو عبور ہے نا، لاکھ روپیہ ماہانہ کماتا تو ہے نا، نہیں نماز پڑھتا تو کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ مجھے پرسوں چوتھ ایک نوجوان ملا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب آپ ہمارے ہاں بیان کرنے آئے تو میں نے داڑھی رکھی۔ اس نے کہا جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے میرا پورا گاؤں میرے مخالف ہے۔ میرا پورا گاؤں میرے کیا ہے؟ میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تیری داڑھی رکھنے کی عمر نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں جہالت، دیکھیں جہالت۔ کہتے تیری داڑھی رکھنے کی عمر نہیں ہے، 40-45 سال، 40-42 سال عمر ہوگی اس آدمی کی۔ کہنے لگے ابھی تیری عمر نہیں ہے، جب تو بوڑھا ہو جائے گا نا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے کہ بوڑھا ہونے تک تجھے وقت ملے گا؟ اللہ اکبر۔ آج کل تو جو موتیں ہو رہی ہیں جوانی کی موتیں، اکثر موتیں جو ہو رہی ہیں جوانی کی، 45-50۔ ابھی ہمارے ایک مہینہ پہلے آپ حضرات نے سنا ہوگا، ہمارے ملک کے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سفر کرتے تھے نعت کے حوالے سے طاہر بلال چشتی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہی عمر ہوگی، 40 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور آج ہمارے گجرانوالا کے ایک نعت خان تھے، رات انہوں نے نعت پڑھی ہے اور صبح اللہ کو پیارے ہو گئے، 30-35 سال عمر ہوگی۔ اسی طرح اور دنیا کے حوالے سے بہت سارے لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، تو اکثر موتیں یہیں 40-45، 50-55، کوئی 60 کو پہنچتا ہے۔ میرے بھائیو عجیب حالت ہے۔ اب ان لوگوں کو دیکھیے، ان کا ذہن دیکھیے اور ان کا حوصلہ دیکھیے۔ کہتے جی تیری داڑھی کی عمر نہیں ہے۔ اچھا، اس نے کہا کیوں؟ کہتے جب داڑھی رکھو نا تو پھر داڑھی والے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا داڑھی والے کام کون سے؟ اللہ۔ میں نے کہا تو نماز نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا جی پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا؟ تو مسلمان نہیں؟ اس نے کہا بالکل۔ میں نے کہا اور کون سے کام ہیں داڑھی والے، اور کون سے کام کرانے؟ اصل میں ہمارے ہاں اس کو مذاق بنا کے رکھ دیا گیا۔ میرے بھائیوں ہر عمل علیحدہ علیحدہ۔ اب دیکھیے دو چیزیں ہیں، میں آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک ہے فرض نماز اور ایک ہے رمضان میں فرض روزہ۔ دو چیزیں ہیں۔ ایک بندہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، اسے ڈبل گناہ ہے۔ اسے کیا ہے؟ ایک آدمی ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا لیکن نماز پڑھتا ہے، اسے کیا ہے؟ اب ڈبل گناہ ہے کہ سنگل گناہ ہے؟ سنگل گناہ ہے۔ داڑھی منڈانا یا کٹانا ایک مٹھی سے پہلے یہ مستقل گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ میں نے کہا ایک بندہ جو ہے اس نے داڑھی کٹوانا منڈوانا چھوڑ دی، اس نے سنت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی رکھ لی۔ اچھا اب وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، لیکن یہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں داڑھی کا ثواب لکھا جائے گا کہ نہیں لکھا جائے گا؟ لیکن ہماری قوم اللہ رحم کرے اس پہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے اپنی بات کو، اپنے عنوان کو پورا کرنے میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر اس وقت حالات یہ تھے تو آج کیا ہے؟ آج میں نے کہا جہالت نہیں ہے، آج لوگ شراب پی کے فخر نہیں کرتے، آج لوگ شراب پی کے فخر نہیں کرتے، اپنے دوستوں یاروں کو بتاتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ زنا کر کے فخر نہیں کرتے، اپنے یاروں دوستوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ آج بد نظری کر کے، آج غیبت کر کے، جھوٹ بول کے، دو نمبری سے مال بیچ کے آج لوگ اس پہ فخر نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں قرب قیامت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بچ نہیں سکتے۔
جو بچنے کا ارادہ کرے اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ایسی ایسی ہستیاں دنیا میں موجود ہیں، بندہ ان کے اعمال سنے تو بندہ دنگ رہ جاتا ہے، بندہ پریشان رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ ہیں، ابھی تقریباً 2 سال 2.5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا چچا وطنی میں 11 چک کے اندر، پیر جی عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت رائے پوری اور سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے صحبت یافتہ اور فیض یافتہ تھے، بڑے اللہ والے تھے، 70 سال سے اوپر عمر ہوگی۔ ان کی وفات ہوئی، میں ان کی خانقاہ پہ تعزیت کرنے گیا، ان کا نواسہ تھا۔ میں نے ان کے نواسے سے پوچھا کہ حضرت کے رمضان قریب تھا، میں نے کہا حضرت کے رمضان کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے؟ اس نے صرف مجھے ایک عمل بتایا۔ میں نے کہا بس بھائی بس، اللہ اکبر۔ میں ایک عمل ان کا سن کے حیران رہ گیا۔ وہ عمل کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے۔ عشاء کی نماز کیا کرتے؟ جماعت سے پڑھتے۔ اب جماعت سے پڑھنے کے بعد تراویح شروع ہو گئی، 20 تراویح کھڑے ہو کر امام کے پیچھے پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اب 20 تراویح کے بعد وتروں کی جماعت ہو گئی۔ وتروں کی جماعت کے بعد اس نے کہا معمول یہ تھا کہ امام بدلتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ امام بدلتا تھا۔ جس نے تراویحیں پڑھائیاں وہ امام پیچھے آ جاتا تھا اور حافظ جو ہے وہ آگے چلا جاتا تھا۔ وہ نوافل میں قرآن شروع کر دیتا تھا۔ وہ نوافل میں کیا کر دیتا تھا؟ جس کا جی چاہے وہ کھڑا ہو، جس کا جی نہ چاہے وہ نہ کھڑا ہو، یہ تو اپنی مرضی ہے، لیکن حضرت کھڑے ہیں۔ اس نے کہا 70 سال کا آدمی ہے، دن کو روزہ بھی رکھا ہے۔ فرمایا حضرت کھڑے ہیں۔ فرمایا چلتے چلتے 1:30 ہو جاتا، 1:45 ہو جاتی، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا۔ فرمایا درمیان میں صرف 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹتے، چونکہ سنت ہے، تھوڑی دیر آرام کر کے پھر تہجد پڑھنی چاہیے۔ فرمایا 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ یہیں پہ لیٹتے، پھر اٹھ جاتے، پھر تہجد کی نماز پڑھتے۔ اب اشراق تک اسی طرح سلسلہ چلتا، اشراق پڑھ کے آرام کرتے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو دیکھو ایسے ایسے لوگ دنیا کے اندر، اللہ اکبر اللہ اکبر، موجود تھے، ہیں بھی، اور قیامت تک رہیں گے بھی۔ قیامت تک ان میں سے میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن محنت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ خیر میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، اصل میں معاملہ کیا ہے؟ اصل میں سارا دار و مدار ہے اس دل پہ۔ جب تک یہ نہیں بدلتا نا، اس وقت تک کیفیات نہیں بدلتی، اس وقت تک حالات و واقعات نہیں بدلتے۔ یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ میرے محبوب ایسے معاشرے میں آئے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میرے محبوب کی شان، عظمت، مقام اپنی جگہ پہ۔ میرے محبوب آئے، میرے محبوب نے آ کر 4 کام کیے۔ کتنے کام کیے جی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سب سے پہلے میرے محبوب نے قرآن کریم پڑھا ان پہ، اس معاشرے کو کیا سنایا؟ قرآن سنایا۔ نمبر 2، ان کے دلوں کو پاک کیا، تزکیہ کیا، ویزکیہم، تزکیہ کیا۔ نمبر 3، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، پھر انہیں قرآن کریم کے جو علوم ہیں نا، حلال حرام، وہ سکھائے۔ والحکمہ، حکمہ سے مراد بعض حضرات فرماتے ہیں حدیث ہے، سنت ہے، حکمت ہے۔ تو 4 کام میرے محبوب نے کیے۔ کتنے کام کیے؟ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے محبوب نے ان کے دلوں کو پاک کیا، ان کے دلوں کو کیا کیا؟ لیکن وَيُزَكِّيهِمْ بعد میں ہے، یتلو علیہم پہلے۔ تو بھائیو پتہ چلا قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے، قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے، قرآن کریم کی یہ تاثیر ہے۔ اللہ اکبر۔ مردہ دلوں کا، زنگ آلودہ دلوں کا، اللہ اکبر، سخت اور سیاہ دل، اللہ اکبر۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ کھلی بے حیائی کر رہا ہے۔ میں نے کہا بندہ تب بے حیائی کرتا ہے جب دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس سے حیا اٹھ جاتی ہے اس سے ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ یہ حیا اور ایمان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے محبوب نے دلوں کو صاف کرنے کے لیے
سب سے پہلا کام کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ میں عرض کیا کرتا ہوں یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے، بندہ قرآن سنتا کانوں سے ہے، پڑھتا زبان سے ہے، اور یہ اثر دل پہ کرتا ہے، اور جب دل کی دنیا بدلتی ہے نا تو پھر خود بخود انسان کی آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائیو، جب دل کی صفائی ہو جاتی ہے پھر حقوق اللہ پہ عمل بھی آسان ہو جاتا ہے، حقوق العباد پہ بھی عمل آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک بندے کا دل سیاہ ہو، جب تک بندے کا دل سخت ہو، جب تک بندے کا دل مردہ ہو، میں نے کہا اس وقت تک پھر کوئی چیز بھی بندے پہ اثر نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، میں نے کہا پھر مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا رہتا ہے اور ادھر نماز ہوتی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے کہا پھر روزہ چھوڑتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر اپنی زبان سے گالیاں دیتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر بد نظری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ یہ مردہ ہو چکا ہے۔ جس نے اس کو جگانا ہے، جس نے ملامت کرنی ہے، وہی مردہ ہے، وہی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے فرمایا نا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ میرے محبوب، لوہے کو زنگ لگے دور کرنے کا طریقہ آتا ہے، لیکن اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو پھر اس کے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا دو کام کیا کرو۔ نمبر ایک، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو۔ نمبر دو، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ فرمایا تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے دلوں کے زنگ دور کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ ہم تلاوت کہاں سے کریں؟ ہمیں تو نادرہ قرآن نہیں آتا۔ مسلمانوں، ہمارا بنے گا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے دعوے، ہماری باتیں اللہ کی پناہ، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا، ہمیں ناظرہ قرآن بھی ہیں ہم مسلمان۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت والے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ سے مناجات کرنے کو دل کرے، اللہ سے کیا کرنے کو دل کرے؟ مناجات۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ جب اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کو دل کرے نا، اللہ کو راز و نیاز، اللہ کو منانے کو دل کرے، اور رب نے خود سکھایا، اللہ نے کیا کیا؟ خود سکھایا بندے کو۔ اب دیکھیے بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اب قرآن اٹھائیے، قرآن سکھاتا ہے بندے کو کہ یوں اپنے اللہ سے مانگ، ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب، اے میرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیسے پیارے الفاظ ہیں، ربنا، اے ہمارے رب۔ یعنی کہ بندہ اپنی عاجزی انکساری کی انتہا کو پہنچتا ہے، اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اگر تو نے رحم نہ کیا تو میری دنیا بھی برباد، میری آخرت بھی برباد۔ قل یا عبادی الذین، اللہ خود فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی، فرمایا جب تمہارا دل کرے مناجات اپنے رب سے باتیں کرنے کو، اللہ اکبر، تو فرمایا پھر قرآن کریم کھولا کرو اور قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ فرمایا قرآن پڑھنا اپنے رب سے کیا کرنا ہے؟ باتیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو کیسی عجیب بات ہے، ہمیں نادرہ قرآن نہیں آتا تو ہم باتیں کہاں سے کریں گے؟ قرآن کریم، میں قربان جاؤں، قرآن کریم کیسی کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے سب سے پہلا کام کیا، یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی تلاوت۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا 5 وقت ایسے ہیں کہ جن میں اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ وہ 5 وقت کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا جب آذان ہوتی ہے، جب آذان ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے۔ نمبر 3 جب مظلوم کی آہ اٹھتی ہے، جب مظلوم کی کیا اٹھتی ہے؟ آہ اٹھتی ہے۔ یاد رکھنا، بندہ تکبر کے اندر آ کے، غرور کے اندر آ کے اپنے سے جو نیچے ہے نا، اللہ اکبر، اسے دباتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار دیا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی۔ فرمایا جب اس مظلوم کی آہ اٹھتی ہے نا تو اللہ کے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرمایا نمبر 4 فرمایا جب آسمان، نمبر 3 جب مظلوم کی آہ اٹھتی ہے
تو اللہ کے آسمان کے دروازے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا اس وقت آسمان کے دروازے کیا ہیں؟ کھل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں لیکن کیا جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اگر ہمیں قرآن کریم ناظرہ ہی نہیں آتا، ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا تو میرے بھائیوں کیا بنے گا؟ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، اور میرے بھائیوں ہم قرآن کریم پڑھنے کی ترتیب بنائیں گے نا جی انشاءاللہ۔ اچھا ملے گا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ قرآن کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے نا اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ اسے کیا ملتی ہے؟ اور فرمایا یہ جو ایک نیکی ہے نا یہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا یہ 3 حرف ہے، الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ۔ اب جس نے الف لام میم پڑھا اسے کتنی نیکیاں ملی؟ 30۔ اور حضرات نے فرمایا قرآن کریم کے حروف کو اگر شمار کیا جائے نا تو ان کی تعداد بنتی ہے 3,20,000۔ 3,20,000 اگر اس کو 10 سے ضرب دیں تو تقریباً 32 لاکھ نیکیاں بنتی ہیں۔ کتنے لاکھ؟ 32 لاکھ۔ اور میں نے کہا جو بندہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرے، اللہ اکبر، یہ 32 لاکھ نیکیاں تو ہے ہی ہیں نا۔ رمضان کے اندر تو نیکیاں بڑھ جاتی ہیں 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا تک نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب جو بندہ رمضان میں ایک قرآن تلاوت کر لے، اللہ اکبر اللہ اکبر، مجھے آپ بتاؤ اسے کتنا اجر و ثواب۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ ہم سے ایک پارہ تلاوت نہیں ہوتا، پورا رمضان گزر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسی ہستیاں بھی ہیں جو ایک رکوع بھی قرآن کا تلاوت نہیں کرتے، جو قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھتے۔ میرے بھائیوں بنے گا کیا؟ یاد رکھنا جب تک دل ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک میری اور آپ کی زندگیوں میں سکون نہیں آ سکتا، انقلاب اور تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنے دلوں پہ محنت کرنی ہے، اور دلوں پہ محنت کرنے کا سب سے بڑا نسخہ قرآن کریم، یتلو علیہم آیاتہ۔ میرے محبوب نے جب صحابہ کرام پہ قرآن کریم کی تلاوت کی نا، اللہ اکبر، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ صاف کر دیا، ان کے دلوں کو پاک کر دیا۔ میں نے کہا پھر اگر میں اس پہ اب مثالیں دینے چلو پھر تو بہت لمبا وقت چاہیے نا۔ پھر آپ خود جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں کیسا انقلاب آیا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں کیسی تبدیلی آئی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ میرے محبوب نے ان کے دلوں کو پاک کر کے پھر انہیں قرآن کریم سمجھایا، سکھایا، دین سکھایا، اور ان کو حکمت سکھائی ہے۔ اللہ اکبر، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جن کو قرآن کہتا ہے کہ وہ واضح گمراہی کے اندر تھے۔ میں قربان جاؤ، جب میرے محبوب نے یہ 4 کام کر کے ان کو تیار کر دیا نا تو میرے اللہ کو ان پہ اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا، فرمایا اولئک حزب اللہ، کملی والے یہ صحابہ تیری جماعت نہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ دیکھیے کیسی تبدیلی آئی ہے، کیسی تبدیلی آئی ہے۔ جن کو پہلے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اب اسی کو قرآن کہہ رہا ہے اولئک حزب اللہ، یہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو جب دل بدلے نا، دل بدلے، پھر کیسا انقلاب آیا، کیسی تبدیلی۔ وہ لوگ جو زنا کر کے، شراب پی کے، سود کھا کے، قتل کر کے فخر محسوس کیا کرتے تھے، فخر محسوس کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، ان کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ میں اس پہ صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر ہیں، فاتح بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ نے ان کو گورنر بنایا، فاتح بھی وہ تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا، محاصرہ لمبا ہو گیا، کئی دن چلے گا۔ جب کئی دن گزر گئے نا تو عیسائیوں نے آپس میں سر جوڑا، کہنے لگے ان کو ہم شکست نہیں دے سکتے، ان کو ہم شکست نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر، آج کا یہودی اور عیسائی بھی مسلمانوں کو شکست، یاد رکھنا آج دنیا کے اندر فلسطین ہے، شام ہے، دیگر جگہ جہاں پہ مسلمانوں پہ کافر ظلم کر رہا ہے،
اس میں ہمارے لوگ اگر درمیان سے نکل جائیں نا، ہمارے لوگ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو ان کافروں کی جرت ہی کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے دکھا دیا، میں نے کہا پوری دنیا کا میڈیا چیخ چیخ کے بتاتا رہا، وہ امریکہ جس کے بڑے بڑے دعوے تھے، اللہ نے یوں آگ لگائی، انہوں نے کہا ہمارے سارے سسٹم جام ہو گئے، ہم کا آگ پہ قابو پانے میں کیا ہو چکے ہیں؟ ناکام۔ اللہ نے بتا دیا سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اسرائیل جس کے بارے میں لوگ ہمیں کہ مولوی صاحب تانوں نہیں پتا، تسی مسیتاں چ رہن والے مولوی تانوں کی پتا دنیا کتنے پہنچ گئی ہے۔ اسرائیل نے تے انج ہڑپ کر جانا ساری دنیا نو۔ میں نے کہا اس اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا حماس کے چند مٹھی بھر مسلمانوں نے، چند مٹھی بھر مجاہدین نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، اللہ اکبر، مذاکرات پہ مجبور کر دیا۔ میں نے کہا بھائیو ابھی بھی ہمیں یقین نہیں آتا، جو طاقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے وہ طاقت کسی اور چیز میں نہیں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کریم، میرے محبوب نے جب ان پہ قرآن پڑھا، عیسائی آپس میں کہنے لگے کوئی چال چلیں، کوئی تدبیر چلیں۔ چال چلی گئی، تدبیر چلی گئی۔ اللہ اکبر، کیا تدبیر چلی؟ انہوں نے کہا ہم ان کو جا کے کہتے ہیں کہ تم جیتے ہم ہارے۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، ہمارے لیے قلعے کا دروازہ کھولو، ہمیں قبضہ دو، تو ہم ان کے لیے یہ والا دروازہ کھولیں گے۔ یہ سیدھا بادشاہ کے دربار پہ جاتا ہے، اور اس کے دونوں طرف نا بازار ہے، دکانیں ہیں۔ یوں کرو اپنی خوبصورت نوجوان لڑکیاں جمع کرو۔ یہ کافر کا پہلے دن سے وتیرہ رہے۔ میں نے کہا آج بھی دیکھ لو مسلمانوں کے حالات، مسلمانوں کے نوجوان کافروں کی اداکارہ جو ہیں ان کے جناب فین ہیں، ان پہ مرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی عریانی فحاشی، اللہ معاف فرمائے، حالات یہاں تک کہ عرب، سعودی عرب جیسے مقدس ملک کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں پر بھی یہ ظلم جو ہے، یہ ناچ گانے والا وہاں تک پہنچ گیا۔ امت مسلمہ کے حالات کیا بن گئے؟ میں نے کہا جب یہ مردہ ہو جائے نا، یہ مردہ ہو جائے، بس پھر جو مرضی بندہ کرتا رہے۔ خیر، انہوں نے کہا نوجوان خوبصورت لڑکیاں، ان کو برہانہ کر کے آدھا لباس آدھا ننگی، ان کو ہر دکان کے باہر بٹھا دو، اور ان کو کہنے لگے نعوذ باللہ اپنی گندی سوچ کے مطابق، اپنے گندے ذہن کے مطابق ان کو کہنے لگے یہ جو مسلمان ہیں نا، انہیں اپنی بیویوں سے جدا ہوئے عرصہ ہو گیا، جب یہ تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے، تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے تو یہ تمہاری طرف بڑھیں گے، جب یہ تمہاری طرف بڑھیں تو تم نے ان کے ہاتھ نہیں روکنے، نعوذ باللہ جہاں تک یہ جانا چاہیں انہیں جانے دینا، جب یہ تمہارے ساتھ مشغول ہو جائیں گے پھر ہم اوپر سے حملہ کر کے ان پہ فتح حاصل کر لیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کافر اپنے ذہن میں پلان کر رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا سامنے کون ہے۔ سامنے صرف اسلام کے نام لیوا مسلمان نہیں، وہ مسلمان ہیں کہ جن کی تربیت محمد مصطفیٰ نے کی ہے۔ سبحان اللہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ اکبر، وہ مسلمان ہیں جو غیر عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ اکبر، ہاتھ لگانا تو بڑی دور کی بات ہے، جو غیر عورت کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، ان کا سپہ سالار آیا، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا تم جیتے ہم ہارے۔ فرمایا پھر ہمیں قلعے کا قبضہ دو نا۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے قلعے کا یہ دروازہ کھول رہے ہیں۔ فرمایا کھولو۔ وہ سپہ سالار چلا گیا کہ پہلا تیر نشانے پہ لگا، بات بن گئی، کامیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت مسکرائے، فرمایا صحابہ کرام کو کہ اس کی بات میں سازش ہے، اس کی بات میں کیا ہے؟ سازش ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو۔ مومن کی فراست سے کیا ہے؟ یہ بعض دفعہ علماء بات کرتے ہیں نا، اللہ والے بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لے مولویوں نے کوئی غیب دا علم ہے، ایویں مولوی گلاں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو۔ جدوں اے سیاہ ہونا ہے، گناہ کر کر کے یہ بیڑا غرق کیتا ہے، تو پھر فراست نے کام کی کرنا ہے؟ پھر فراست نے کیا کام کرنا ہے؟ جب یہ پاک ہوگا تو پھر فراست بھی کام کرے گی، پھر فراست بھی کیا ہے؟ کام کرے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے بھائیو توجہ کیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا اس میں سازش ہے،
تو حضرت پھر آپ نے ان کی دعوت کیوں قبول کی؟ فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں، لشکر جمع کرو۔ لشکر جمع کیا، قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ یہ وہ قوم ہے جو زنا کر کے، شراب پی کے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، قتل کر کے فخر کیا کرتی تھی۔ ایک قرآن کریم کی آیت سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن کی نشانی ہے وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اپنی نظروں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اتنی بات کہہ کے لمبی چوڑی تقریر نے کی، لشکر روانہ کر دیا۔ اس بازار سے پورا لشکر گزرتا ہے اور اس لشکر نے ان لڑکیوں کو ہاتھ تو کیا لگانا، ان کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ لڑکیاں چیخ کر کہتی ہیں یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہیں تو انسان، لیکن وہ جسے اقبال نے کہا تھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ میرے نبی کے یاروں کی یہ ادا دے کر اس وقت سینکڑوں عیسائی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور آج کیا حالات ہیں؟ آج ہمارے عمل کو دیکھ کر کافر ہمیں کہتے ہیں۔ اچھا پھر بڑے شوق سے ہم فیس بک پہ آگے پیچھے بیٹھتے ہیں نا تو بڑے شوق سے یہ بات سناتے ہیں، جی کافر مسلمانوں کو یوں کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا مسلمان ہم ہیں نا، ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہم نے دین کو بدنام کیا ہوا ہے، ہم صحیح مسلمان نہیں بنتے۔ اگر ہم صحیح مسلمان بن جائیں، میں نے کہا ان کافر، یہ کافر تو ہمارے پیچھے چلنے کے لیے آئے، اور امارت تو اللہ نے ہمارے حق میں رکھی ہے۔ کیوں؟ ہم امام الانبیاء اور خاتم النبیین کی امتی ہیں۔ کہو بے شک۔ تو میرے بھائیوں پہلا کام یتلو علیہم آیاتی، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اس وقت کا معاشرہ اور آج کے معاشرے کے حالات بھی آپ کے سامنے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، میں نے کہا اس وقت بھی گناہ کر کے وہ شرمندہ نہیں ہوا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے۔ آج بھی لوگ گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی اس وقت بھی ظلم کر کے لوگ فخر کیا کرتے تھے، آج بھی حالات وہی ہیں۔ اس وقت نہ حقوق اللہ کا خیال، نہ حقوق العباد کا خیال، آج بھی نہ حقوق اللہ کا خیال، نہ حقوق العباد کا خیال۔ یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ میں نے کہا بھائیو اسی طرح آئے گی جیسے اس وقت آئی۔ اس وقت تبدیلی کیسے آئی؟ میرے محبوب نے سب سے پہلے ان کے دلوں کو پاک کیا، یتلو علیہم آیاتہ، اور یہ دل پاک کیسے کیے؟ قرآن کریم سے، اور پھر انہیں قرآن کے علوم سکھائے، انہیں حکمت حدیث سنت سکھائی۔ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، یہ تبدیلی اسی طرح آئے گی کہ ہم قرآن کو سینے سے لگا لیں۔ قرآن کو کیا کر لیں؟ لگائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بھائیوں میں تنقید نہیں کرتا، بڑی معذرت کے ساتھ، جس بندے کو ناظرہ قرآن نہیں آتا، جسے دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا، اس کا بنے گا کیا؟ اللہ اکبر۔ دلوں کے زنگ، دلوں کے اندھیرے تو دور ہوتے ہیں قرآن کریم سے۔ اور جسے ناظرہ قرآن نہیں آتا تو ارادہ کر لو عمر کے جس حصے میں بھی ہے ابھی سے قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ اگر موت آ گئی تو اللہ جنت میں اس قرآن کی تکمیل کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابھی سے شروع کر دو، ابھی سے شروع کر دو۔ اور جنہوں نے پڑھا ہوا ہے بند کر کے رکھا ہوا ہے، خدا را اس قرآن کو کھولو، خدا را اس قرآن کو کھولو۔ جب قرآن کریم پڑھو گے نا پھر تم دیکھنا، اندازہ کرنا، پہلے قرآن نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو اس وقت ترتیب کیا تھی، سکون کتنا ملتا تھا، روحانیت کتنی نصیب ہوتی تھی۔ اب قرآن کریم روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتے ہو، اب تمہیں کیا روحانیت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حج پہ چلے نا، اس وقت بادبانی کا نظام اور تھا، 4 مہینے 5 مہینے بحری بیڑے پہ، بحری جہاز پہ لگ جاتے تھے۔ تو فرمایا رمضان آ گیا، فرمایا پہلے دن تراویح پڑھائی گئی نا تو کوئی حافظ نہیں تھا، کوئی حافظ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا صورتوں کے ساتھ تراویح پڑھی گئی۔ فرمایا میں ساری رات روتا رہا، فکر مند رہا کہ 250-300 مسلمان ہیں اس جہاز پہ اور قرآن سنانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا میں نے ارادہ کر لیا، فرمایا اب میں روزانہ ایک سپارہ یاد کرتا، حافظ نہیں تھے، فرمایا روزانہ ایک سپارہ یاد کرتا اور رات کو مصلی پہ سنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا الحمدللہ رمضان ختم ہوا، ادھر قرآن مکمل ہو گیا، 1 مہینے میں قرآن یاد کر لیا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس کی طرف آئیں تو صحیح نا، اللہ اکبر، قرآن کریم کی طرف قدم بڑھائیں تو صحیح نا۔ میرے بھائیو وہ اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں
میرے محبوب نے جب ان پہ محنت کی نا، قرآن پہلے کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب صحابہ تیار ہو گئے، تیار ہوئے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تیار ہونے کے بعد اب اللہ نے اعلان کیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ او قیامت تک آنے والے مسلمانوں، ایمان ویسے لے کے آنا جیسے محمد کے یار لے کر آئے ہیں۔ کتنی بڑی تبدیلی ہے، فرمایا ایمان ویسے لے کر آنا جیسے محمد کے یار لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز کیا تھی؟ اعمال۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان، فرمایا عمل بھی ویسے لے کے آنا جیسے محمد مصطفیٰ کے یاروں کے ہیں۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج کل لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ نیٹ پہ سوشل میڈیا پہ، اللہ اکبر، میں حیران ہوں، جناب کوئی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، کسی کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ مساجد کس لیے ہیں، یہ مدارس کس لیے ہیں، یہ علماء کس لیے ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ نے کوئی کام بھی سیکھنا ہو، آپ نے کوئی کام بھی سیکھنا ہو، آپ اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں۔ آپ اس کے کیا کرتے ہیں؟ ماہر کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچے کو مثال کے طور پہ درزی بنانا ہے تو موچی کے پاس چھوڑ کے آئیں گے کہ درزی کے پاس چھوڑ کے آئیں گے؟ بولتے نہیں، درزی کے پاس چھوڑ کے آئیں گے نا۔ میں نے کہا دنیا کا ہر کام جہاں اس کے فن کا ماہر ہے اس سے آپ کرواتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم کی بات آتی ہے پھر کہتے چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ایرا وغیرہ نتھو خیرہ جیڑا بھی اٹھتا ہے، دین کی بات سیکھنی ہے نا، دین کی بات سیکھنی ہے۔ او بھائی سمجھو تو صحیح، اسے پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ؟ اللہ اکبر، اسے قرآن کریم کی سمجھ ہے بھی ہے کہ نہیں؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ صحابہ سے نعوذ باللہ بندے کو دور کرتا ہے، اہل بیت سے دور کرتا ہے، نبی کی محبت سے دور کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آؤ، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کی دنیا بدلے، سارے چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ تو بھائیو سب سے پہلا کام، رمضان آ رہا ہے، قرآن پہ پہرا دیں۔ قرآن پہ کیا دیں؟ پہرا دیں۔ کم از کم ایک پارہ روزانہ تلاوت کریں۔ کتنا؟ ایک پارہ نہیں، آدھا پارہ، آدھا پارہ نہیں، ایک پاؤ، کم از کم ایک رکوع سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ انشاءاللہ کوشش کرو گے نا جی انشاءاللہ؟ تو میرے بھائیوں مسلمانوں میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میں نے کہا الحمدللہ دینی مدارس کے اندر یہ چاروں کام ہو رہے ہیں، کہو الحمدللہ۔ اے ایویں نہیں کافر نو تکلیف بھی جدوں اٹھ دینے تے مدرسیاں تے چڑھائی۔ میں نے کہا یہ چاروں کام مدارس کے اندر ہو رہے ہیں، اور بالخصوص الحمدللہ ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی سرگودا میں شیخ طریقت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کا ادارہ ہے۔ الحمدللہ دورہ حدیث شریف تک شعبہ کتب ہے، حفظ ہے، اس کے علاوہ 1 سال کا تخصص ہے، یعنی کہ آج کے جو ضرورت کے مسائل ہیں، جتنے یہ فتنے ہیں، مرزا انجینئر ہو گیا، جاوید غامدی ہو گیا، ذاکر نائک ہو گیا، یہ جتنے آج کل دین کا حلیہ بگاڑنے والے چل رہے ہیں، الحمدللہ ان سے امت کو بچانے کے لیے الحمدللہ علماء کو سال کا کورس کروایا جاتا ہے۔ پھر ان دنوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، ان چھٹیوں کے اندر الحمدللہ 15 دن کا کورس ہوتا ہے، جس میں جتنے بھی باطل فتنے، قادیانیت ہے، دوسرے تیسرے سب جو ہیں، ان کو کے حوالے سے دلائل پڑھائے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس کی دعا جو ہے وہ 19 20 2 دن، تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا 19 کو ظہر کے وقت الحمدللہ اصلاحی تبلیغی اصلاحی اجتماع شروع ہوگا، جو جمعرات یعنی 20 عصر پہ ختم ہوگا، تو آپ حضرات اس میں شرکت کریں۔ اور ہر سال آپ حضرات تعاون فرماتے ہیں، الحمدللہ ہمارے مدرسہ سے طالب علم چونکہ شرکت کرتے ہیں الحمدللہ، تو طالب علم آپ کو پتہ ہے کمزور گھروں کے ہوتے ہیں، تو ہم ان کے لیے سواری کا اہتمام کرتے ہیں، تقریباً جس کا خرچہ 20 سے 25 ہزار روپیہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں 500 1000 اگر آپ دیں گے، خود نہیں جا سکتے تو آپ کی جگہ وہ طالب علم جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ جتنے حضرات بیٹھے ہیں سارے کوشش کریں تاکہ سواری کا وہ جو کرایہ ہے وہ مکمل ہو جائے، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ طلباء وہاں سے سیکھ کر آئیں گے، انشاءاللہ آپ کا بھی حصہ پڑ جائے گا، کوئی ساتھی بھی خالی نہ رہے۔ انشاءاللہ جو پیسے بڑھ جائیں گے وہ ہم مرکز میں جمع کروا دیں گے، سارے ساتھی ہمت فرمائیں، کوئی ساتھی بھی خالی نہ رہے، ہمت فرمائیں، ماشاءاللہ آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
200-400 500 1000 روپیہ جمع کروائیں گے انشاءاللہ دین کی محبت میں انشاءاللہ یہ رائے گا نہیں جائے گا، اللہ 10 گنا دنیا میں 70 گنا آخرت میں دیں گے۔ ہمت فرمائیں ماشاءاللہ، آ جائیں۔ باہر والے برآمدے والے ساتھی بھی ہمت فرما لیں، باہر والے ساتھی بھی ہمت فرما لیں۔ ایک ساتھی جو ہے